اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین الاصل فی جملۃ الخبر ان تکون خبریۃ سواء کانت اسمیۃ نحو الظلم مرتعه وخیم او فعلیۃ نحو العدل یثبت ارکان الممالک وقد یخبر بالجملۃ الانشائیۃ نحو الشر لا تقربہ۔ کہتے ہیں کہ جملہ خبریہ کی جو اصل ہے وہ یہ ہے کہ وہ جملہ خبری ہو، انشائی نہ ہو، اس میں خبر دی جا رہی ہو کسی امر کے متعلق۔ اس کی دو قسمیں ہیں، اسمیہ اور فعلیہ، دونوں کی مثالیں دے رہے ہیں۔ اسمیہ الظلم و مرتع و وخیم، اسمیہ ہے، آپ پڑھ چکے جملہ اسمیہ وہ ہوتا ہے جس کا پہلا لفظ، پہلا کلمہ یا آغاز اسم سے ہو۔ فعلیہ وہ ہوتا ہے جس کا آغاز فعل سے۔ العدل یثبت العدل ارکان الممالک۔ لیکن کہتے ہیں کہ قد یخبر بالجملۃ الانشائیہ، کبھی کبھی جملہ انشائیہ کے ذریعے بھی خبر دی جا سکتی ہے جملہ انشائیہ لیکن اس کے ذریعے خبر دی جاتی ہے، جیسے الشر لا تقرب ہو، لا تقرب ہو کیا ہے؟ لا تقرب ہو، لا تقرب جملہ نہیہ ہے، نہیں ہے، انشائیہ ہے لیکن خبر بن رہا ہے۔ الشر مبتدا، لا تقرب ہو اس کی خبر ہے، جس طرح اوپر تھا العدل یثبت ارکان الممالک، یثبت خبر ہے، ٹھیک ہے۔ بس خلاصہ سبق کا کہ جملہ خبریہ کی اصل یہ ہے کہ وہ خبر ہو، چاہے اسم ہو یا فعل ہو۔ جملہ خبریہ اسمیہ بھی ہو سکتا ہے، فعلیہ بھی۔ جملہ خبر خبریہ جملہ خبر جو مبتدا کی خبر بن رہا ہے، یہ مراد یہ ہے۔ یلحق بالجملۃ الفعلیۃ الجملۃ الشرطیہ، جملہ فعلیہ کے ساتھ جملہ شرطیہ بھی ملحق ہوتا ہے۔ یعنی کیا؟ یعنی جیسے جملہ فعلیہ، جملہ شرطیہ کے ساتھ جملہ فعلیہ، جیسے اللہ اذا اطعتہ یوفقک، ٹھیک ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جملہ جس طرح جملہ خبریہ، جملہ فعلیہ خبر بنتا ہے، شرطیہ بھی ایسے ہی خبر بنتا ہے۔ مثلا یہ مثال دے رہے ہیں، اللہ مبتدا اذا اطعتہ یوفقک، یہ سارا جملہ شرطیہ بن کر خبر بن جائے گی اللہ مبتدا کی۔ یعنی جملہ فعلیہ کی طرح جملہ اسمیہ بھی، شرطیہ بھی خبر بن سکتا ہے۔ اذا وقعت الجملۃ خبرا احتاجت الى ضمیر یربطها بالمبتدا، جب جملہ خبر واقع ہو تو وہ جملہ ایک ضمیر کا محتاج ہوگا، یعنی اس جملے میں ایک ضمیر کا ہونا ضروری ہوگا۔ یربطها بالمبتدا، جو ضمیر اس جملے کو مبتدا کے ساتھ مرتبط کر رہی ہے، مربوط کر رہی ہے۔ ویسے مبتدا میں انہوں نے فوائد، ان ھذا الضمیر یکون بارزا، یہ ضمیر جو جملہ خبر میں ہوتی ہے وہ ضمیر بارز ہوتی ہے، جیسے العالم مقامہ رفیع، مقامہ پر جو ضمیر پڑی ہے کے ساتھ اہو ضمیر بارز ہے، یہ جملہ خبر میں موجود ہے جو عالم کی طرف پڑھ رہی ہے۔
الشر لا تقرب ہو، تقرب ہو میں جو ہو ہے، یہ ضمیر بارز ہے جو مبتدا کی طرف پلٹ رہی. کہتے ہیں یہ ضمیر جو جملے میں ہوتی ہے اور مبتدا کے ساتھ جملے کو مربوط کر رہی ہوتی ہے، یہ ضمیر بارز بھی ہو سکتی ہے اور مستتر بھی، اور مستتر بھی ہو سکتی ہے. جیسے العلم یرقی الامم، علم امتوں کو ترقی دیتا ہے. تو یرقی جو ہے، یرقی یہ جملہ خبر ہے، اس کے اندر ضمیر مستتر ہے یرقی میں، ہوا جو العلم کی طرف پلٹ رہی ہے. اور معذوفاً یا کبھی ضمیر رابط محذوف بھی ہوتی ہے، جیسے اللؤلؤ المثقال بدینار او مثقال بدینار، اللؤلؤ المثقال بدینار منہ او مثقال بدینار منہ عذاب. وہ ضمیر جو ہے وہ حذف ہے جو مربوط کر رہی ہے خبر کو اسم سے، مبتدا سے. ترتابط ایضاً الجملہ تو بغیر الضمیر، جملہ ضمیر کے علاوہ بھی کسی اور چیز سے مبتدا کے ساتھ مربوط ہو سکتا ہے. اذا کان بعضها عین المبتدا، اس وقت پہلی صورت ہے اس وقت جب جملہ خبر کا بعض مبتدا کا عین ہو، عین مبتدا وہی عین ہو، وہی مبتدا ہو جملے کا بعض. ٹھیک ہے، جملے کے بعض سے مراد یعنی جملے کے دو حصے ہیں نا، مبتدا اور خبر، یعنی وہ کہیں کہ خبر، ٹھیک ہے، عین مبتدا ہو، خبر عین مبتدا ہو تو ضمیر کی ضرورت نہیں ہے. تو وہاں پر لفظ کا تکرار ہی ربط کا سبب ہے. جیسے ذالک یکون بے تکرار لفظ مبتدا، اور یہ لفظ مبتدا کے تکرار کے ذریعے ہوگا. جیسے القارعۃ مل قارع، القارع مبتدا مل قارع خبر، ٹھیک ہے، مل قارع خبر ہے مبتدا، اس میں کوئی ضمیر و امیر نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ خبر عین مبتدا ہے، عین مبتدا ہے، خود مبتدا ہے. ٹھیک ہے، القارعہ تو مل قارع، القارعہ مبتدا مل قارع ما مبتدا القارعہ خبر، خبر دا مل کر جملہ اسمیہ خبریہ بن کر دوبارہ خبر بنے گی کس کی؟ القارعہ کی. اسی دوسرے جملے کی بات ہے جو جملہ خبر واقع ہو رہا ہے کہ اس میں کوئی ضمیر موجود نہیں ہے. کیوں ضمیر موجود نہیں ہے؟ چونکہ اس جملہ خبریہ کا جو بعض حصہ ہے، یعنی اس کا کچھ حصہ وہی مبتدا ہے، اسی مبتدا کا تکرار ہے. ٹھیک ہے نا، مال قاریہ کا ایک حصہ ما ہے، دوسرا حصہ وہی مبتدا ہے، وہی عین مبتدا کا تکرار ہے. تو یہاں پر ضمیر کی ضرورت نہیں ہے، یہ جو تکرار ہے یہی رابط ہے. بے تکرار معنی ہو، کبھی جو ہے معنی کے تکرار کے ذریعے رابط ہوتا ہے. الذین یزرعون الفتن لا نحمل عقاب المفسدین فإن المفسدین هم الذین یزرعون الفتن فی المعنی. کہتے ہیں کہ اب ہم اس جملے کی جو ہے وہ تھوڑی سی وضاحت کرتے ہیں. الذین مبتدا، یزرعون النفس، یزرعون الفتن خبر. ہاں، لا نحمل عقاب المفسدین، الذین یزرعون الفتن، ہاں عفوا، الذین یزرعون الفتن، الذین اس میں موصول، یزرعون الفتن صلہ موصول مل کر مبتدا. ٹھیک ہے، لا نحمل عقاب المفسدین، لا نحمل اپنے فعل فاعل کے ساتھ مل کر، فاعل اور مفعول کے ساتھ مل کر یہ بنے گی اس مبتدا کی خبر. اب کہتے ہیں یہاں پر لا نحمل عقاب المفسدین میں کوئی ایسی ضمیر موجود نہیں ہے جو مبتدا یعنی اللہ زینہ کی طرف پلٹ رہی ہو، کوئی ضمیر موجود نہیں ہے. کہتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ جو کلام کا معنی مبتدا میں تھا وہی بعین ہی معنی خبر میں تکرار ہو رہا ہے، جملہ خبریہ میں تکرار ہو رہا ہے.
جملہ خبر میں وہی معنی تکرار ہو رہا ہے۔ وہ کون سا معنی تھا؟ کہتے ہیں کہ یزرعون الفتن کا معنی کیا ہے؟ یعنی وہ لوگ جو فتنوں کو بوتے ہیں، یعنی فساد کرتے ہیں۔ اس کا معنی ہے فساد کرنا، اور مفسدین کا معنی بھی فساد کرنے والے، یزرعون الفتن کا معنی بھی فساد کرنے والے۔ بس جو معنی یزرعون الفتن کا ہے بعین ہی اسی معنی کا تکرار کیا گیا ہے جملہ خبر میں، اگرچہ لفظ مختلف ہے معنی ایک ہی۔ بس یہ تکرار معنی ارتباط پیدا کر رہا ہے مبتدا اور خبر کے درمیان۔ بالاشارۃ علیہ من جانب الجملہ، اور تیسری صورت یہ جو ربط ہوتا ہے اشارہ کے ذریعے ہوتا ہے، جملہ کی طرف سے اشارہ ہو۔ الاقتصاد ذالک نصف الغنی، یہ جو اس میں اشارہ ہے ذالک کا، جو جملہ خبر کے شروع میں آ رہا ہے، یہی رابط ہے۔ اذا کان المبتدا داخلا تحت العموم الذي يشتمل عليه بعض الجملۃ اے ان تكون جملۃ الخبر متضمنۃ اسما اعم من المبتدا فيكون المبتدا داخلا تحته۔ کہتے ہیں کہ یہ جو بیان کر رہے ہیں دوسری صورت اس چیز کی کہ جملہ خبر بغیر ضمیر کے بھی مبتدا سے مربوط ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، پہلی صورت تو تھی کہ خبر کا کچھ حصہ، جملہ خبر کا کچھ حصہ عین مبتدا ہو، مبتدا کا تکرار ہو، چاہے لفظی تکرار ہو، چاہے معنوی تکرار ہو یا اشارہ ہو، ربط ہوگا۔ اب بات کر رہے ہیں کہ جملہ خبر کا بغیر ضمیر کے مبتدا سے ربط ہوگا کب؟ اذا کان المبتدا داخلا تحت العموم، جب مبتدا داخل ہو عموم کے تحت۔ کون سا عموم؟ الذی یشتمل علیہ بعض الجملہ، جس عموم کے اوپر جملہ خبر کا کچھ حصہ مشتمل ہے۔ یعنی کیا وضاحت کر رہے ہیں، خود وضاحت کر رہے ہیں۔ اے ان تکونا جملۃ الخبر ہے، یعنی جملۃ الخبر ہے، یعنی جملہ خبر متضمنتاً مشتمل ہو، چھپائے ہوئے، لیے ہوئے ہو، متضمن ہو اسمن، ایک ایسے اسم کو، اعم من المبتدا، جو مبتدا کو بھی شامل ہو۔ آسان بات ہے، دوبارہ اس بات کو عرض کرتا ہوں کہ جب مبتدا عموم کے تحت داخل ہو تو اس صورت میں بھی ضمیر کے رابطے کی ضرورت نہیں ہے، ضمیر کے علاوہ کوئی اور چیز رابطہ بن جائے گی۔ ہاں، جملہ خبر کا مبتدا کے ساتھ جو رابطہ قائم ہوگا۔ کہتے ہیں اس کی وضاحت کرو جی، وضاحت کرتے ہیں۔ کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جملہ جو خبر واقع ہو رہا ہے اس میں ایک ایسا اسم موجود ہے جو مبتدا کو بھی شامل ہے، اور مبتدا اسی عموم کے تحت داخل ہے۔ مثال، التصویر نعم الفن، تصویر بنانا ایک بہترین فن ہے۔ فإن التصویر بعض الظنون، بس تصویر بعض الفنون، تصویر بنانا ایک فن ہے، فن کا حصہ ہے، پس لفظ فن عام ہے۔ جملہ خبر ہے، نعم الفن جملہ خبر ہے، اس میں لفظ فن جو ہے اسم یہ عام ہے۔ کتنے فنوں کو شامل ہے؟ درزی والے فن کو بھی، ہاں دوسرے فنون کو بھی، تمام فنون کو یہ جو فن ہے شامل ہے۔ ان کے ساتھ ساتھ تصویر گری والے فن کو بھی شامل ہے۔ تو پس یہ مبتدا یعنی لفظ تصویر اس فن کے تحت آ جاتا ہے، تو پس مبتدا خاص ہو گیا اور فن عام ہو گیا۔ تو اس صورت میں اسی اسم عام کا وجود رابط ہے خبر اور مبتدا کے درمیان، ضمیر کی ضرورت یہاں پر نہیں ہے۔ فإن التصویر بعض الظنون، چونکہ تصویر بعض فنون ہے، ان تصویر بھی فنون میں سے ایک فن ہے۔ وہو داخل فی العموم،
یہ تصویر عموم میں داخل ہے اسی فنون کے، المستفادۃ من الجنسیت، وہ عموم جو الفن کے اوپر داخل ہونے والی الف لام جنس سے سمجھ جاتے ہیں۔ الف لام جنس عمومیت پر دلالت کرتا ہے، ان تمام افراد کو شامل ہے۔ الداخلۃ علی فن، جو الف لام کلمہ فن پر داخل ہے۔ فائدہ نمبر 3، وَتَسْتَغْنِي عَنِ الرَّبْطِ یا تُسْتَغْنَى عَنِ الرَّبْطِ اذا كان برمتها عین المبتدا فی المعنی نحو هو اللہ احد۔ کہتے ہیں کہ رابط سے کبھی کبھی استغنا ہوتی، یعنی کبھی جملے خبر میں رابطے کی ضرورت نہیں ہوتی، اصلا ضرورت ہی نہیں ہے رابطے کی، ضمیر ہو یا غیر ضمیر ہو، اصلا رابطے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ ایک ایسی چیز ہو جو خبر کو مبتدا سے مربوط کر رہی ہے۔ کہتے نہیں ہے، کب؟ جب عین مبتدا کا تکرار کیا جائے معنی میں، خبر کے اندر، خبر میں، خبر یعنی عین مبتدا ہو معنی کے لحاظ سے، لفظ بے شک علیحدہ ہو، جیسے هو اللہ احد، هو اللہ احد، ہوا مبتدا ہے، اللہ احد خبر ہے، جملہ خبر ہے، یہاں پر کوئی رابط نہیں۔ کیوں رابط نہیں؟ کیونکہ جو ہوا سے مراد، ہوا کا جو معنی ہے یعنی پروردگار، اللہ وہ احد کا بھی وہی معنی ہے پروردگار، یعنی خبر جب، جملہ خبر جب عین مبتدا ہو معنی کے لحاظ سے، تو اس وقت جملہ خبر میں رابط کا ہونا ضروری نہیں ہے، چاہے ضمیر ہو یا غیر ضمیر، کوئی فرق نہیں ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ وسلم۔